السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين۔ صدر اجلاس فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ، جمعیت اور جماعت کے روح رواں ڈاکٹر سعید فیضی، ہمارے بڑے بھائی عبدالوحید ندوی صاحب، دیگر علماء کرام، حاضرین اعظام، عنوان آپ نے سنا ہی، اخلاص کے حوالے سے کچھ دیر آپ سے گفتگو کروں گا۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو، اور دوسری چیز یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور ان دونوں شرطوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے لیکن وہ اللہ کے لیے خالص نہیں ہے تو بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ مشہور عابد و زاہد فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کا وہ قول قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے بارے میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اللہ جس نے موت و زندگی پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ احسن عملہ کے بارے میں فرماتے ہیں ای اخلصہ و اسوبہ، یعنی وہ عمل خالص ہو، ثواب ہو۔ خالص مطلب اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو، اور ثواب مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر وہ عمل خالص ہے، ثواب نہیں ہے، تو بھی وہ احسن عمل نہیں ہو سکتا، اور اگر ثواب خالص نہیں ہے تو بھی احسن عمل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ خالص اور ثواب ہو جائے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ اللہ نے اخلاص کا ذکر کیا ہے کہ عبادتوں میں اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے عمل میں اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔
اپنے نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے نبی کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ دوسری جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں۔ اخلاص کے حوالے سے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، علامہ منذری نے اس حدیث کو ترغیب و ترہیب میں نقل کیا ہے، اس کی سند جید ہے اور حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی ہے۔ عن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر فما له یا رسول اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له، فأعادها 3 مرات، یقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له، ثم قال ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه۔ ایک آدمی نبی کی خدمت میں آتا ہے اور سوال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں جو غزوہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں لڑائی کرتا ہے، وہ اجر بھی چاہتا ہے، ذکر بھی چاہتا ہے، وہ ثواب بھی چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کی زبانوں پہ میرا نام ہو، میرا تذکرہ ہو۔ تو اس کا یہ عمل خالص ہوا یا آمیزش ہو گئی، ملاوٹ ہو گئی؟ وہ اللہ کی رضا تو چاہتا ہے لیکن بندوں سے تعریف سننے کا بھی خواہاں ہے، وہ داد و تحسین بھی چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ 3 بار اس نے یہی سوال کیا اور تینوں بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا شیء لہ، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو عمل خالص ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی تلاش کی گئی ہو۔ اگر وہ عمل، کوئی بھی عمل، اچھا عمل بندہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے، شہرت کے لیے، ریاکاری ہے اس کے اندر، اسی طریقے سے دنیا طلبی کا جذبہ ہے، نام و نمود کا جذبہ ہے، تو گویا وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل خالص نہیں ہے۔ کسی بھی عمل میں، عبادت میں میرے بھائی برکت نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کے اندر اخلاص کا عنصر نہ پایا جائے۔ اخلاص بہت چمتکاری چیز ہے، کیا سمجھے؟ اخلاص تو وہ ہے کہ بندہ اگر سو جاتا ہے، بھول جاتا ہے تو معمول کے مطابق اس کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے اگر وہ مخلص ہوتا ہے۔ اخلاص وہ ہے کہ بندہ اگر حالت سفر میں ہے، حالت مرض میں ہے، سفر میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، تو جو عمل حالت صحت و حالت اقامت میں وہ کر رہا تھا ویسی عمل کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اگر بندہ مخلص ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مرض العبد او سافر کتب له من الاجر ما كان يعمل مقيما صحيحا، بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پہ ہوتا ہے وہ اس ڈھنگ سے عبادت نہیں کر سکتا، حالت سفر میں چاہتے ہوئے بھی بندہ معمول کے مطابق عبادت نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے بیماری کی حالت میں بندہ چاہتے ہوئے بھی صحت مندی کی طرح جب وہ صحت مند تھا تو ویسی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن اس کا دل مچل رہا ہے، وہ بستر پہ ہے لیکن چاہ رہا ہے کہ وہ ڈھنگ سے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے رو رو کے گڑ گڑا کے اس کی عبادت کرے، نہیں کر سکتا، اللہ اسے وہی ثواب دے دیتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم اخلاص کیا ہے؟ مخلص اگر بندہ ہے تو کام نہ بھی کرے، عمل نہ بھی کرے، صرف ارادہ کر لے تو اخلاص کی بنیاد پر اللہ اس کے لیے بھی ثواب لکھ دیتے ہیں۔
من ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ حسنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کر لے لیکن کسی وجہ سے اسے انجام نہ دے سکے، اسے کر نہ سکے، ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج کر لی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ اخلاص. اسی لیے میں نے کہا بہت چمتکاری چیز ہے یہ، اور اخلاص کی برکتیں تو اتنی ہیں، اخلاص کے ثمرات و برکات کی ایک مجلس میں انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا. میرے بھائیوں، اخلاص صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں ہی ضروری نہیں ہے. جی ہاں، عبادتوں میں تو اخلاص شرط اول ہے. کسی بھی نیک عمل میں، کسی بھی اچھے کام کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور وہی کام، وہی عمل دیرپا ہوتا ہے، اور اسی عمل کے نتیجے آنے والی نسلیں دیکھتی ہیں جو عمل اخلاص کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. جب ایک ننھا سا پودا کوئی اخلاص کی بنیاد پہ لگا دیتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ تناور درخت بن جاتا ہے، برگ و بار لانے لگتا ہے، اور اس کے پھل، اس درخت کا پھل آنے والی نسلیں نہ جانے کب تک کھاتی رہتی ہیں. یہ اخلاص کی دولت ہے، اخلاص کی برکت ہے. اور اگر اخلاص سے عاری ہو کر کے کوئی کام آدمی کرتا ہے، شوبازی ہے، تھوڑی دیر کے لیے دولت کے زور پہ یا اثر و رسوخ کے زور پہ آدمی اپنے عمل کو آگے بڑھا لے جاتا ہے، لیکن دل کے اندر اخلاص کا جذبہ نہیں ہے، نیت صاف نہیں ہے، دل کے اندر ریاکاری کا جذبہ ہے، دکھاوے کا جذبہ ہے، نیت صاف نہیں ہے، تو وہ عمل دیرپا نہیں ہوتا، اور وہ لگایا ہوا پودا آدمی کا آگے چل کر لا محالہ وہ مرجھا جاتا ہے اور پھل دینا بند کر دیتا ہے. ایک چھوٹا سا عمل آدمی اخلاص کے ساتھ کنج تنہائی میں بیٹھ کر کے انجام دیتا ہے، اسے نہیں معلوم یہ عمل کہاں تک جانے والا ہے، کتنی نسلیں اس سے فائدہ اٹھانے والی ہیں، اس کے وہم و گمان میں بات نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کے اندر اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ اس بندے کو اس کا کبھی بھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، تصور میں بھی وہ اس نے سوچا نہیں ہوگا. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے الاربعین النوویہ چھوٹی سی کتاب ہے، کل 40 حدیثیں ہیں. جس وقت گوشے تنہائی میں بیٹھ کر کے علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کی 40 حدیثوں کو کتاب کی شکل میں جمع کیا ہوا، کوئی بھاری عمل تو نہیں تھا، 40 حدیثوں کو کتاب کی شکل میں انہوں نے جمع کر دیا. فرانس کی ایک میگزین 2008 کے سروے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے الاربعین نوویہ. انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی میری کتاب دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہوگی. اس قدر مقبولیت حاصل ہے اس کتاب کو کہ آج علماء مساجد میں، مدارس میں، وعظ کی جگہوں میں، دعویٰ سینٹروں میں بیٹھ کر کے اس کتاب کی تشریح کیا کرتے، کوئی بھی اس سے مستغنی نہیں. اللہ اکبر. امام مالک نے جب حدیث کی پہلی کتاب موطا جب لکھی اور علماء کے سامنے پیش کیا تو لوگوں نے کہا اس جیسی تو بہت ساری اور لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی اسے لکھنے کی. امام مالک نے کہا ما کان للہ بقیہ، جو اللہ کے لیے جس نے کتاب لکھی ہوگی، رسول اللہ کی حدیثیں جس نے اللہ کی رضا کے لیے جمع کی ہوں گی، اسی کی کتاب دنیا میں رہے گی، باقی سب ختم ہو جائے گی. اب وقت نے دیکھا جن لوگوں نے دنیا کے لیے ایسی کتابیں لکھی تھیں ان کی کتابیں کہاں چلی گئیں، گرد و غبار کی نظر ہو گئیں، گردش ایام کی نظر ہو گئیں، پتہ ہی نہیں چلا. اور امام مالک کی کتاب موطا آج بھی موجود ہے، اس کی تابانی اور اس کی جلوہ گری، اللہ اکبر. کہ موطا مالک کے ابواب اور اس کی حدیثیں اور اس کے اندر جو فقاہت ہے وہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. آج اس کتاب کو ضرور جامعات میں، مدارس میں
اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ حمدون القصار نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عابد زاہد حمدون القصار، فقیہ بھی تھے، عابد و زاہد بھی تھے۔ ان سے کسی نے سوال کیا، ما بال کلام السلف انفع من کلامنا، کیا وجہ ہے کہ سلف صالحین کی باتیں ہم سے زیادہ اثر انداز ہوا کرتی تھیں؟ انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ لِعِزِّ الْإِسْلَامِ وَنَجَاتِ النَّفْسِ وَرِضَى الرَّحْمَنِ، اس لیے کہ ہمارے سلف صالحین جب بھی بات کرتے تھے تو اسلام کی سربلندی کے لیے کرتے تھے، نفس کی نجات کے لیے کرتے تھے، رحمان کی رضا کے لیے کرتے تھے، رحمان کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے۔ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ لِعِزِّ النَّفْس، اور ہم جب بات کرتے ہیں تو اپنے نفس کی بڑائی کے لیے کرتے ہیں، نفس کی سربلندی کے لیے کرتے ہیں، وَطَلَبِ الدُّنْيَا، اور دنیا طلب کرنے کے لیے کرتے ہیں، وَرِضَى الْخَلْقِ، اور مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اسی لیے آج ہماری باتوں میں تاثیر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اخلاص کو آج ڈھونڈنا پڑے گا، شاید و باید کہیں اخلاص مل سکے۔ نہ خطیب کی خطابت میں اخلاص ہے، نہ مدرس کی تدریس میں اخلاص ہے، نہ طالب علم کے طلب علم میں اخلاص ہے، نہ ذمہ دار کی ذمہ داری میں اخلاص ہے، نہ ناظم کی نظامت میں اخلاص ہے، نہ صدر کی صدارت میں اخلاص ہے۔ بہت شاذ و نادر ہی لوگ ملیں گے جو اپنے کام میں مخلص ہوتے ہیں، ورنہ اللہ معاف کرے ہم سب اسی میں گرفتار ہیں۔ شہرت طلبی، دنیا کا حصول، نام و نمود کی خواہش، اسی میں مرے جا رہے ہیں، مٹے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم گفتار کے غازی تو بن گئے، لیکن کردار کا غازی بننا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ نے کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ یہ امیر فیصل کون ہے؟ شریف حسین کے بیٹے ہیں، عراق کے پہلے بادشاہ، یہ ہے امیر فیصل۔ اور ایک افریقی بزرگ نے انہیں پیغام دیا تھا کہ شریف حسین شریف مکہ نے مل کے اور اس کے بیٹے نے یہ برطانوی حکومت سے ساز باز کر کے عثمانی خلافت کو گرانے کا جو ہے وہ سودا کر لیا تھا۔ اسی لیے علامہ نے کہا تھا، کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں، کردار کا غازی بننا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اخلاص کی بنیاد پہ بندہ اگر کام کرے اور ٹھان لے، ایک چھوٹا سا عمل، ضروری نہیں ہے کہ وہ عمل بڑا ہو۔ یہ مسجد اگر اخلاص کی بنیاد پہ اگر اس کی تعمیر ہوئی ہوگی، جو ابھی خستہ حال ہے، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ یہ مسجد ایسے نہیں رہ جائے گی چند سالوں میں، اگر اخلاص ہوگا ذمہ داروں کے دلوں میں، اخلاص ہر چیز میں۔ ابھی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے، منصورہ کو خلیل سیٹھ رحمۃ اللہ علیہ نے جو زمین وقف کی، اللہ اکبر، اتنی بھاری زمین، ٹرسٹ میں پہلے نام تھا، بعد میں نام کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اور آج اعزازی طور پہ ان کی اولاد وہاں جاتے ہیں، لیکن کوئی بڑا عمل دخل نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے دے دیا سو دے دیا، اور اللہ نے اگر اسے قبول کر لیا تو آج دیکھ لیجئے کہ منصورہ کے فارغین صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں آپ کو ملیں گے، دنیا کے گوشے گوشے میں ملیں گے۔ میرے بھائیوں، اخلاص کی بنیاد پہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر جائیے، پھر آپ اس کے نتیجے بھلے اپنی زندگی میں زیادہ نہ دیکھ پائیں، لیکن آنے والی نسلیں دیکھیں گی، اور یہ صدقہ جاریہ، اس کا ثواب جتنے بچے وہاں سے نکل رہے ہیں، اگر شیخ مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ
کہ کھاتے میں اگر ثواب جا رہا ہے تو خلیل سیٹھ رحمۃ اللہ کے کھاتے میں بھی ثواب جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ مجھے ایک مثال دے رہا ہوں۔ حافظ جلال الدین قاسمی نے کنج تنہائی میں بیٹھ کر کے جب تفسیری نکات جمع کرنے شروع کیے ہوں گے تو ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی، یا رمضان میں جب تفسیری سلسلہ شروع کیا ہوگا اور تراویح کے بعد کچھ منتخب آیات کا درس دینا شروع کیا ہوگا تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ چند سالوں میں تفسیر کی اتنی ضخیم کئی جلدوں میں کتاب بن جائے گی۔ اگر یہ کتاب اخلاص کی بنیاد پہ لکھی گئی ہوگی تو میرا دعویٰ ہے، اور آثار تو یہی بتاتے ہیں، کہ ایک زمانے تک یہ کتاب اپنا لوہا منوائے گی اور لوگ تشنگان علوم نبویہ اس سے اپنی پیاس بجھائیں گے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک مثال ہے، چونکہ دونوں شخصیتیں میرے سامنے ہیں، ایک مثال میں نے صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اخلاص کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ ہم کو ہے، آپ کو ہے، سب کو ہے۔ پتہ نہیں کون سا عمل اللہ ہمارا قبول کر لے، اگر اخلاص کی بنیاد پہ چھوٹا سا کام ہم کر جاتے ہیں اور اگر اللہ اسے قبول کر لے تو شاید ہماری مغفرت اور بخشش کا بہانہ ہو جائے۔ کوئی بھی چھوٹا عمل ہو تو اسے چھوٹا نہ جان، کوئی بھی چھوٹا عمل ہو تو اسے چھوٹا نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، اور یہی تو اخلاص کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں رب عمل صغیر تکبرہ النیہ، چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، بسا اوقات چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن نیتوں میں اخلاص ہوتا ہے، نیت میں صفائی ہوتی ہے، نیت میں پاکیزگی ہوتی ہے تو نیت اس کے ثواب کو بہت بڑا کر دیتی ہے۔ وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ، اور کبھی کبھی بہت بھاری عمل ہوتا ہے، بہت بھاری پروجیکٹ ہوتا ہے، بڑا بھاری عمل ہوتا ہے لیکن نیت صاف نہیں ہوتی ہے، دلوں میں کھوٹ ہے، شہرت و ریا و نمود کا جذبہ ہے، تو نیت کا یہ کھوٹ اس عمل کو چھوٹا بنا دیتا ہے۔ دو حدیثیں پڑھتا ہوں مثال کے لیے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق کانت تؤذی الناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو دیکھا، ایک بندے کو جنت کی نعمتوں میں کھیلیاں کھیلتے ہوئے دیکھا، اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا تھا، ایک کانٹے دار جھاڑی کو راستے سے کاٹ کر الگ کر دیا تھا، راستہ چلنے والوں کو اس کانٹے دار درخت، اس کانٹے دار جھاڑی سے تکلیف ہوتی تھی، اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا، اللہ نے اسے جنت میں ڈال دیا، وہ جنت کی نعمتوں میں کھیلیاں کھیل رہا۔ دوسری مثال، دوسری حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری سے رکھتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث اس طرح نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما کلب یطیف برکیہ کاد یقتلہ العطش فرعته بغی من بغایا بنی اسرائیل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به، رواہ البخاری فی صحیح۔ ایک کتا کنویں کے مڈیر کے پاس گھوم رہا تھا، پیاس کی شدت سے ایسا لگ رہا تھا اس کی جان چلی جائے گی، پانی پینے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی، ایک بنو اسرائیل کی زانیہ اور بدکار عورت نے اسے دیکھ لیا، اپنا موزہ نکالا، کنویں میں اتری، اس میں پانی بھرا، کتے کے منہ میں نچوڑ دیا، اللہ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آ گئی، اسی کی وجہ سے اس کی مغفرت اور بخشش کر دی گئی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دونوں واقعات پہ تبصرہ کرتے ہوئے، دونوں حدیثوں پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں لیکن ہر کانٹے دار جھاڑی کو راستے سے الگ کر دینے والا اور ہر کتے کو پانی پلا دینے والے کو جنت نہیں ملے گی۔ ہاں
جنت مل سکتی ہے اگر دل میں اخلاص ہو، نیت پاکیزہ ہو۔ ان دونوں نے یہ چھوٹا کام ضرور کیا تھا، مگر پورے اخلاص کے ساتھ، نیت کی درستگی کے ساتھ، نیت کی پاکیزگی کے ساتھ، تو اللہ کو ان کا عمل پسند آ گیا۔ لیکن آدمی یوں ہی خالی کھولی دل کے ساتھ صرف یہ سوچ کر لاؤ یہ کام ہم بھی کر دیں جنت مل جائے گی، اور بندوں سے وہ شہرت اور وہ بندوں سے تعریف بھی سننا چاہتا ہے، تو کیا جنت مل جائے گی؟ ہاں، لیکن بات اپنی جگہ درست ہے کہ کون سا عمل اللہ ہمارا قبول کر لے۔ اگر ہم اخلاص کی بنیاد پہ وہ عمل کرتے ہیں تو کون سا عمل اللہ قبول فرما لے اور ہمیں بخش دے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے جو بھی ہم عمل کریں وہ اخلاص کی بنیاد پر کریں۔ لیکن آج اللہ اکبر، ہر طرف ریا و نمود، دکھاوا اس قدر غالب ہے میرے بھائی، ہر آدمی اپنے آپ کو فرنٹ پہ رکھنا چاہتا ہے۔ ایک بات بتاؤں، دنیا آخرت میں سرخروئی اخلاص کے بغیر نہیں مل سکتی۔ دنیا میں اور آخرت میں اگر سرخروئی اور سربلندی چاہیے تو میرے بھائیوں، ہمیں اخلاص سے اپنے دل کو مالا مال کرنا پڑے گا، اخلاص کی نعمت اور اخلاص کی دولت سے۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ناموں کا طوطی بولتا ہے اور جن کی شہرت کے ڈنکے بجتے ہیں، اگر وہ مجلس میں آتے ہیں شہ نشین پہ ان کو جگہ دی جاتی ہے، اگر وہ آتے ہیں وی آئی پی کوٹے میں ان کو جگہ ملتی ہے، ان کو اگلی صف میں بٹھایا جاتا ہے، لیکن آسمانوں میں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، فرشتوں کی زبان پر ان کا نام نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں وہ جو کچھ کرتے ہیں صرف شہرت اور ریا و نمود کے لیے کرتے ہیں، اس لیے فرشتوں کی زبان پہ ان کا نام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اسی دنیا میں کتنے خستہ حال پراگندہ بال پھٹے پرانے کپڑے والے، اگر وہ اسٹیج پہ آتے ہیں انہیں نیچے کر دیا جاتا ہے، اگلی صف میں آتے ہیں اٹھا کر کھینچ کر پچھلی صف میں کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ اتنے قیمتی ہوتے ہیں، اتنے قیمتی ہوتے ہیں، اگر وہ قسم ڈال دیتے ہیں اللہ پر تو اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھ لیتا ہے، اللہ ان کی قسم ٹوٹنے نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ربا شاسا اغبرا مدفوم بالابواب، کتنے پراگندہ بال خستہ حال لوگ جن کو دروازوں سے دھکے مار کر بھگا دیا جاتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دے تو اللہ اس کی لاج رکھ لیتا ہے، اس کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ ایسے ہی ایک بزرگ تھے، ایسے ہی ایک بزرگ وہ ایسے کرنی تھے، خستہ حال بالکل پراگندہ بال، دنیا ان کو جانتی پہچانتی نہیں تھی، جنہیں افضل التابعین کہا گیا ہے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، ان خیر التابعین رجل یقال له اویس وکان له والدہ وبہ بیعاب فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ۔ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، تمام تابعین میں سب سے افضل تابعی اویس قرنی ہے، ان کی ایک والدہ ہے، ان کی خدمت سے انہیں فرصت نہ ملی کہ وہ مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکتے، اس لیے صحبت کے شرف سے محروم ہو گئے، صحابی تو نہ بن سکے۔ لیکن اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں، حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں اگر وہ تمہیں مل جائیں تو ان سے مغفرت اور بخشش کی دعا کروا لینا۔ حضرت عمر کو اویس قرنی بہت ہی تلاش بسیار کے بعد جا کر کے حج کے اندر مل جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ ہی اویس قرنی ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیجئے، یہ کائنات کے امام مدنی سردار کا حکم ہے۔ یہ اخلاص کی برکت ہے، وہ اپنے عمل میں اتنے مخلص تھے، دنیا انہیں نہ جانی نہ پہچانی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں، فرشتوں کی نگاہ میں وہ کتنے قیمتی رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اخلاص کی برکت۔ میرے بھائی، آج عبادتوں کا حال دیکھ لیجئے، سب چوپٹ، کتنے لوگ
کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, بہت سارے لوگ پوری زندگی نماز پڑھتے رہتے, 50 سال 60 سال, نہ رکوع درست, نہ سجدہ درست, نہ سینے میں اخلاص. تو کیا صرف نماز اٹھنے بیٹھنے کا نام ہے؟ اٹھنے بیٹھنے سے صرف نمازوں کا ثواب مل جائے گا؟ اگر اخلاص نہیں ہے, یکسوئی نہیں ہے, نیت میں صفائی نہیں ہے, تو کیا صرف اٹھنے بیٹھنے سے نماز کا ثواب مل جائے گا؟ نہیں مل سکتا. اسی لیے ایک روایت میں بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا ہے, ایک کو نماز کا ثواب نہیں ملتا, سب نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں. کیوں؟ نہ رکوع درست, نہ سجدہ درست, نہ سینے میں اخلاص ہے. اس لیے کتنے لوگ سینوں میں شرک و بدعت کی غلاظتیں بھری ہوئی ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے اگر سر جھکاتے ہیں تو کیا انہیں ثواب مل جائے گا؟ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. آج ایک امام نماز پڑھاتا ہے, اس کا دل مارکیٹ میں لگا ہوا ہے. ایک نمازی نماز پڑھتا ہے, اس کا دل مارکیٹ میں لگا ہے, دنیاوی کاروبار میں لگا ہے, بال بچوں میں لگا ہے. ایسی امامت اور ایسی نماز کا کیا بنے گا؟ ذرا مجھے آپ بتائیے, کیا بنے گا؟ اخلاص کی ضرورت. ایک مؤذن صدا بلند کرتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, لیکن اس کے یہ بول جو اس کی زبان سے نکلتے ہیں خالی خولی, اس میں کوئی اثر نہیں, کوئی روحانیت نہیں, کوئی تاثیر نہیں. کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے میری ڈیوٹی ہے اللہ اکبر پکار کے اپنا چلتے بنو. آج لوگ اذان بلالی کی مثال دیتے ہیں. ارے بلال اذان دیتے تھے دل کی گہرائی سے, اور اللہ رسول کی کتنی محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی. اللہ اکبر. کہ نبی کی وفات کے بعد حضرت بلال نے اذان دینی بند کر دی اور مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلے گئے. اللہ کو ایک بار حضرت عمر جب جاتے ہیں, ویسے تو بڑی لمبی تفصیلات واقعات بہت ہیں, لیکن ان کو سندیں صحیح نہیں ہیں, انقطاع ہے, ضعیف ہیں. صرف ایک چھوٹی سی روایت میں اتنا ہی صرف پڑھتا ہوں, وہ بہت تحقیق کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اتنا ٹکڑا اس کی سند اس لائق ہے کہ وہ یہ واقعہ کی اتنا بیان کیا جا سکے. باقی وہ نبی کی قبر پہ آئے, انہوں نے لوٹ پوٹ کیا اور یہ کیا وہ کیا, دنیا بھر کی تفاصیل وہ صحیح نہیں ہے. کہ حضرت عمر کی فرمائش پہ حضرت بلال نے جب شام میں اذان دیا, راوی کہتے ہیں فلم ارى یوما اکثر منہ باقیا, آج کے دن سے زیادہ میں نے کسی دن لوگوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اللہ اکبر. اسی لیے علامہ نے کہا تھا وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ایک مؤذن میرے بھائیوں, اتنا بڑا شرف, اتنا بڑا مقام ہے, اگر دل کی گہرائی کے ساتھ ان کلمات کو پکارنا شروع کر دے, اللہ کی نگاہ میں کتنا قیمتی ہو جائے گا. ایک حدیث پڑھتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا میں ہیں, بیابان میں ہیں, کہیں سے اذان کی آواز آ رہی ہے, صدا آ رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی الفطرہ, یہ بندہ جو اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے یہ فطرت اسلام پہ ہے. پھر صدا آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خرج من النار, یہ بندہ جہنم سے آزاد ہو گیا. صحابہ تعجب کرتے ہیں اللہ کے رسول کون ہے جسے اتنا بڑا مقام مل رہا ہے. باہر بند ہے. تو یہ جو صدا آ رہی ہے ایسے ہی صدا آ رہی تھی. کہاں؟ صحرا میں, بیابان میں. باہر بند ہے, سو باہر بند ہے. ابھی ہر 5 منٹ پہ اذان ہی ہوگی, قریب بھی ہو جائے, ایک دم قریب. اچھا پھر وہ ان کا ہے, تو معلوم ہے.
تو اس طریقے سے اذان کے کلمات جو ایک مؤذن پکارتا ہے روح کی گہرائی، دل کی گہرائی کے ساتھ اور اس کے معانی پر غور کرتے ہوئے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے اپنی زبان سے، یہ کلمات معمولی نہیں ہیں۔ صحرا میں بیابان میں ایک آدمی اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علی الفطرہ، یہ بندہ فطرت اسلام کے ہے۔ اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرج من النار، یہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ صحابہ دوڑتے ہیں، کون ہے وہ خوش نصیب بندہ جسے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل رہا ہے؟ دیکھتے ہیں فَإِذَا هُوَ رَاعِي غَنَمٍ، بکری کا چرواہا ہے۔ اذان کا وقت ہو گیا صحرا میں، وہیں اکیلے کھڑے ہو کر کے اس نے اذان دینی شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ سوچئے صحرا میں بیابان میں ایک رائی، ایک بکریوں کا چرواہا، نہایت ہی سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی آواز، اور وہ اللہ کی تعریف کے زمزمے بلند کر رہا ہے۔ ایک امام مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، میں نے کہا بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن جب اس کا دل ہی اس وہاں نہیں ہے، وہ غائب ہے۔ اسی لیے علامہ نے کہا تھا تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے بیچارے یہ 2 رکعت کے امام۔ کوئی بھی منصب ہو، کوئی بھی ذمہ داری ہو، اخلاص ضروری ہے۔ ہم بچوں کو اگر درس دیتے ہیں، اگر ہمارے دل میں بھی اخلاص نہیں ہے تو ہمیں وہ اجر و ثواب نہیں مل سکتا جس کی ہم تمنا اور آرزو کرتے ہیں۔ اگر ہمیں خطیب ہیں اور اگر ہماری تقریر میں اخلاص نہیں ہے تو بھی ہمیں اجر نہیں مل سکتا۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں، سب کو اخلاص کی ضرورت ہے، ہم کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے، سب کو ہے۔ جو بھی نیک عمل کریں، جو بھی عبادت کریں، اخلاص کے جذبے کے ساتھ، دنیا دیکھے نہ دیکھے، دنیا تعریف کرے نہ کرے، دنیا ملے نہ ملے، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشی، اللہ کی خوشنودی مل جائے، اور ہمارا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے تو میرے بھائیوں سمجھ لیجئے کہ بیڑا پار ہے۔ آج شرک و بدعت کے ڈیرے ہیں، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں سے اجالے بھی پھوٹیں گے۔ بس اخلاص سے اپنا کام کرتے جاؤ۔ جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو اور مزید اخلاص کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں جگر کے 2-3 اشعار پڑھ کے اپنی بات ختم کروں گا، میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ پہلے تو حسن عمل حسن یقین پیدا کر، پھر اسی خاک سے فردوس بری پیدا کر، یہی دنیا کی جو بت خانہ بنی جاتی ہے، اسی بت خانے سے کعبے کی زمین پیدا کر۔ بندگی یوں تو ہے انسان کی فطرت، لیکن نازک جس پہ کریں سجدے وہ جبیں پیدا کر۔ میرے بھائیو، صرف سر جھکانے سے نہیں ہوتا، سجدہ وہ کیجئے کہ جبینوں کو ناز ہو۔ تو دلوں میں دعا یہ ہے کہ اللہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، جس فیلڈ میں بھی ہم ہیں، ہم دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہیں،
ہم درس و تدریس کے میدان میں ہیں، ہم کسی بھی فیلڈ میں ہیں، تجارت کے میدان میں آپ ہیں، وہاں بھی آپ بہت سارا کام کر سکتے ہیں اپنے انداز میں. جو بھی ہم عمل کریں، اچھا عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں، کوئی دکھاوا نہ ہونا چاہیے اور شہرت طلبی کا کوئی جذبہ دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، انہی چند باتوں پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ وقت محدود ہے. کچھ آگے کی بھی کارروائیاں ہیں جو ابھی باقی ہیں، ورنہ سوچا تھا کم از کم 1 گھنٹہ آپ کے سامنے میں رہوں گا، لیکن پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ میں اپنی بات یہیں پہ ختم کر کے دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے اخلاص کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے تمام بھائیوں کو جو بھی ہم اچھا عمل کریں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اخلاص پیدا کر دے. اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. آمین وما توفیق الا باللہ. صلی اللہ علیہ نبینا محمد. اللہ اکبر. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. جزاک اللہ.